السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد عمران شیخ۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمود عمران شیخ۔ آپ دونوں بھائی سے آج میں اذان کے متعلق کچھ سوالات کروں گا اور آپ دونوں بھائی کو صحیح صحیح جواب دینا، ٹھیک ہے؟ جی یہ بتائیے کہ اذان کا مطلب کیا ہے، اذان کسے کہتے ہیں؟ نماز سے جب نماز ہوتا ہے تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص کھڑا ہو کر الفاظ کہتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ یہ چلیے بالکل صحیح جواب ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک آدمی قبلہ رخ کھڑے ہو کر مخصوص الفاظ کہتا ہے، اسی کو اذان کہتے ہیں۔ چلیے مخصوص الفاظ کیا ہے اذان کے، وہ بتائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی بہت اچھا۔ اذان جو دیں گے تو صرف چہرہ گھمانا ہے، سینہ نہیں گھمانا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اذان جب دیں گے تو دائیں طرف اور بائیں طرف صرف چہرہ گھمانا ہے، سینہ نہیں گھمانا ہے۔ اور گھمایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہر طرف اچھی طرح سے آواز پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ آج کل تو مائک کا زمانہ ہے، نہیں بھی گھمائیں گے تب بھی آواز پہنچ جائے گی، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اسی طرح سے منقول ہے تو اس لیے ان کی پیروی اور اتباع میں گھمانا بہتر اور مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا یہ بتائیے کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے۔ چلیے بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اذان فجر میں اور اس کے علاوہ جو اذان ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، اور پانچوں اذان میں نہیں کہتے الصلاۃ خیر من النوم۔ ہاں، اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں اور باقی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے کہ نماز بہتر ہے سونے سے۔ اس وقت یہ لفظ اس لیے بڑھایا جاتا ہے چونکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ آدمی نیند کو چھوڑ کر کے نماز جو کہ اچھی چیز ہے اس کی طرف آئے، ٹھیک ہے؟ جی آپ کو اقامت یاد ہے؟ جی چلیے اقامت کے الفاظ کہیے زور سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ چلیے بہت اچھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اذان اور اقامت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اذان کس لیے ہوتی ہے اور اقامت کس لیے ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے باہر والوں کے لیے، یعنی اذان کے الفاظ یعنی اذان یہ سنیں تو باہر کے لوگ کیا ہے نماز کے لیے، کیونکہ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اور مؤذن اس بات کی خبر دیتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اقامت ہوتی ہے حاضرین کے لیے، یعنی جو مصلی حضرات مسجد میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ اب نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت تیار ہے، آپ لوگ کھڑے ہوئیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اذان دی جاتی ہے باہر والوں کے لیے، غائبین کے لیے، اور اقامت ہوتی ہے حاضرین کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ فجر کی اذان میں ایک لفظ ہے الصلاۃ خیر من النوم،
جس کا ترجمہ ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقت و بررت من النار، یعنی آپ نے سچ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نار یعنی آگ سے نجات دے۔ اسی طرح سے قد قامت الصلاۃ یہ کہا جاتا ہے اقامت کے اندر، تو قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قائم اور دائم رکھے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اذان ہے، اذان کا جواب کیا ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے اقامت ہے، اس کا جواب کیا ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے اذان کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اذان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی بیان کی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اذان کے اندر اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح سے اذان کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے کیونکہ نماز کامیابی ہے۔ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیے۔ تو کامیابی کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے جو الفاظ ہے ان کو ازبر یاد کرنا ہے اور سمجھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں کے درمیان جو فرق بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو، تو فرق کو بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔